गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ओ लेवल इस्लामियात के अंदर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आने लगा है द रिएक्शन ऑफ द मक्कन्स। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यू विल एंजॉय लॉट। अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें अभी के अभी क्लियर हो जाएंगी। द कन्वर्जन्स दो फ्यू एंड द डिवोशन ऑफ द अर्ली मुस्लिम्स अनॉयड द क्रैश। हालांकि जो नए नए मुसलमान बन रहे थे, जो कन्वर्ट हो रहे थे, दो फ्यू, वो बहुत ही थोड़े से लोग थे, एंड डिवोशन ऑफ द अर्ली मुस्लिम्स, लेकिन वो इतने ज्यादा आशिके रसूल थे और इतने ज्यादा अल्लाह और इस्लाम से प्यार करते थे कि अनॉयड द क्रैश, कि उसकी वजह से जो कुरैश थे वो बहुत गुस्से में आ गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। दे डिड नॉट टेक लाइटली व्हाट दे कंसिडर्ड बिट्रेयल टू देयर रिलीजन, और वो इस चीज को बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहे थे, इस चीज को कि बेशक थोड़े से लोग हैं जो बुतों की पूजा छोड़ के इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहे थे, बल्कि वो इस चीज को ये समझ रहे थे कि उनके मजहब के साथ ये बगावत हो गई है, कि किसी ने कुछ नया मजहब इंट्रोड्यूस किया है और कुछ लोग उस मजहब की तरफ जा रहे हैं। वो इस चीज को यूं ले रहे थे। Meetings were held by the Quraysh in their Darul Nadwa assembly hall. They planned in an organized manner to persecute and torture the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers. तो कुरैश के जो लीडर लोग थे, ऊपर वाले जो लोग थे, जो सरदार लोग थे, वो अपने असेंबली हॉल में इकट्ठे हुए, जिसको दारुल नादवा कहते हैं वहां पे ना। तो वो अपने असेंबली हॉल में इकट्ठे हुए और उन्होंने बकायदा बहुत ऑर्गेनाइज वे में प्लानिंग की कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स, यानी नए नए जो मुसलमान हुए हैं, उनको कैसे सजा दी जाए। They also agreed that the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम be declared a magician, और उन्होंने असेंबली हॉल में ही ये फैसला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैजिशियन यानी जादूगर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, so that ordinary people would avoid him and not listen to his message। और जादूगर जब वो उनको डिक्लेयर कर देंगे तो इसकी वजह से आम आदमी जो है वो किसी जादूगर के पास नॉर्मली नहीं जाता। तो इसलिए उनका ये ख्याल था कि वो जो क्रैश वाले वहां पे लोग हैं, जो मक्कन्स हैं, वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाएंगे, उनका ये ख्याल था। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's elder daughter was married to Abu Lahab's son। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी जो है वो अबू लहब के बेटे के साथ ब्याही हुई थी। एंड एन अदर वॉज एंगेज टू हिज अदर सन, और एक और बेटी जो है वो एंगेज थी दूसरे बेटे के साथ, यानी अबू लहब के दो बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के साथ, एक की तो शादी हो गई हुई थी और एक एंगेज था। अबू लहब ऑर्डर्ड दैट बोथ द रिलेशनशिप्स बी ब्रोकन, और अबू लहब इस्लाम दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गया कि उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के साथ ताल्लुक खत्म कर दिया जाए। परसिक्यूशन इन मक्का, मक्का के अंदर जो जुल्म किया गया, फिर सजाएं दी गई, उसको अब हम पढ़ने लगे हैं। When Muhammad sallallahu alaihi wasallam condemned the practice of idol worship, the Arabs strongly resisted him। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की और उन्होंने कहा कि बुतों की पूजा ना करो, तो कुरैश वालों ने इसको बहुत सख्ती से लिया। The Quraysh were especially worried about the teachings of Islam because by abandoning idols, their wealth would disappear, which was collected from the pilgrims to the Kaaba। क्योंकि अगर ये सिलसिला जारी रहता तो कुरैश वालों ने खाना काबा के अंदर बहुत सारे बुत रखे हुए थे, और उन बुतों की पूजा करने के लिए पूरे अरब से लोग खाना काबा में आते थे और उन बुतों की पूजा करते थे। तो उनको ये डर पैदा हो गया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से इस्लाम की तबलीग करते रहे और लोगों ने अगर बुतों की पूजा छोड़ दी, तो वो जो लोग आके खाना काबा में बुतों की पूजा पूरे अरब से करते हैं और उसके ऊपर चढ़ावे चढ़ाते हैं, तो उनको डर पैदा हो गया कि हमारी तो दौलत का ये जो जरिया बना हुआ है ये खत्म हो जाएगा। They tried to reach an agreement with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for abandoning his teachings, but failed। वो लोग, उन्होंने एक अटेम्प्ट तो शुरू में ये की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सारे लोग मिलके आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच दिया और उनसे कहा कि आप अपने इस मिशन से हट जाएं, आप इस्लाम की तबलीग ना करें, आपको जो चीज चाहिए हम आपको दे देते हैं। दौलत चाहिए, किसी आपने शादी करनी है कहीं पे, कोई और सरदारी चाहिए, आपको लीडर बनना है, तो हम आपको ऑफर करते हैं, लेकिन वो
اپنے اس چیز پہ فیل ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا. As a result, the Holy Prophet ﷺ and his followers had to face persecution and ill treatment from the disbelievers. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالورز کے اوپر جو اہل مکہ تھے انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ill treatment یعنی بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا. The first and the most to suffer at the hands of the Quraysh were the converted slaves. اور جو خاص طور پہ جو غلام لوگ تھے, اس زمانے میں نا غلام رکھے جاتے تھے, پیسے دے کے خرید لیتے تھے. تو ایسے غلام جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن جن کے آقا کافر تھے, سب سے زیادہ تو پھر شامت ان کی آ گئی, سب سے برا سلوک تو ان سے آ گیا, کیونکہ ایک تو وہ خریدے ہوئے غلام تھے, دوسرا وہ اسلام قبول کر چکے تھے. تو پھر ان کے آقاؤں نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا. اور اب آپ یہ پڑھنے لگے ہیں, they were beaten, ان کو مارا جاتا تھا, roasted on hot desert sand, ان کو ریگستان کی گرم گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا, laid burning coals on their backs, کوئلے جلا کر ان کی کمر کے اوپر ڈال دیے جاتے تھے, kept enclosed for days in dark small rooms, ان کو چھوٹے چھوٹے اندھیرے کمروں میں کئی دنوں تک قید کر دیا جاتا تھا, some were even butchered in cold blood, اور کچھ کو تو بڑی بے رحمی سے ذبح بھی کر دیا گیا تھا. عثمان بن عفان was wrapped in a mat of palm leaves by his pagan uncle who would set fire under him. عثمان بن عفان جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کے انکل کافر تھے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو ایک چٹائی کے اندر لپیٹ دیتے تھے اور who would set fire under him, اور نیچے آگ جلا دیتے تھے. اب وہ ایک چٹائی کے اندر بندہ لپٹا ہوا ہے یوں, اور اس کے نیچے آگ جلا دی جاتی ہے, تو آپ خود سوچیں کہ کتنا شدید وہ ظلم تھا. بلال, جو حضرت بلال حبشی کا آپ نے پڑھا ہوا ہے, was inhumanly tortured by his master. تو ان کا جو آقا تھا, کیونکہ یہ غلام تھے, تو ان کے آقا جو تھا وہ کافر تھا, وہ ان کے ساتھ اتنا بدترین ان کے اوپر ٹارچر کرتا تھا. امیہ بن خلف جو کہ ان کا ماسٹر تھا, he was tied with a rope, وہ کیا کرتا تھا کہ یہ امیہ بن خلف جو تھا بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈال دیتا تھا, جیسے کسی جانور کے گلے میں ڈالی جاتی ہے, and dragged by the street boys on the order of the امیہ, اور وہ رسی پکڑ کے وہ گلی کے لڑکوں کو پکڑا دیتا تھا, جو گلی کے شرارتی لڑکے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ ان کو کھینچو جانور کی طرح. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ لڑکے حضرت بلال حبشی کو اس طرح گلیوں میں کھینچتے پھرتے تھے جیسے کسی جانور کو کھینچا جاتا ہے. Another victim of the Meccan cruelty was Amr bin Yasir. He and his parents paid a heavy price of embracing the new faith. تو عمر بن یاسر ایک اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کو اور ان کے والدین کے اوپر بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا. یاسر died of the repeated torture. یاسر کے اوپر تو بار بار اتنا ٹارچر کیا جاتا تھا کہ وہ اس مار کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. And his wife سمیہ was bayoneted to death by ابو جہل, اور ابو جہل جس کا آپ نے نام بہت زیادہ سنا ہوگا, اس شخص نے ان کی وائف یعنی عمر بن یاسر کی وائف کے اوپر اتنا ظلم کیا جن کا نام سمیہ تھا کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. And thus she became the first woman martyr of Islam, اور اس طرح سے یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کا درجہ ان کو ملا. And their son was tortured with utmost cruelty, اور اسی پہ کافروں نے بس نہیں کی بلکہ ان دونوں کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا سمیہ اینڈ عمر بن یاسر کا, اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت ظلم کیا. خابہ بن ارات was made to lie on the bed of the burning coals. یہ ایک اور نئے نئے مسلمان تھے, ان کے اوپر تو اس حد تک ظلم کیا جاتا تھا کہ کیا کیا جاتا تھا کہ پہلے کوئلوں کو جلایا جاتا تھا, اور جب وہ اچھے طرح سے دہک جاتے تھے تو زمین پہ ان کو پورا بچھا کے ان کو اس کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا. The Holy Prophet ﷺ himself was persecuted. Thorny bushes were spread in his ways and filth and garbage was thrown on him. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت ظلم کیا گیا, اور وہ کس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن راستوں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ اہل مکہ جو کہ شرارتی لوگ ہوتے تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹوں والی جھاڑیاں بچھا دیتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو جاتے تھے. And filth and garbages was thrown on him, اور ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتے تھے, ارد گرد چھپے ہوتے تھے اور جب وہ گزرنے لگتے تو اس طرح کر کے ان کے اوپر کوڑا پھینک دیتے تھے.
ابو لہب's wife جمیل, یہ جو ابو لہب ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ یہ اتنا اسلام کا دشمن تھا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو, تو انہوں نے دے دی تھی پھر, اور خود بھی یہ بہت ظلم کر رہا تھا, اور اس کی وائف جو تھی جس کا نام جمیل تھا, throw the remains of the slaughtered gods on the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم while he was busy in worship. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب, اور ان کے گھر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے, اور اس زمانے میں بیٹے دیواریں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی تھی, یعنی ایک کا گھر اس طرح دوسرے کے گھر میں دیکھ لیتے تھے. تو یہ جمیل کیا کرتی تھی جو ابو لہب کی وائف تھی, کہ یہ اس طرح جب جھانک کے دیکھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ کیا کرتی تھی کہ اس زمانے میں جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا جاتا تھا. اب جانور کے اندر بہت سارا گند مند بھی ہوتا ہے, اس کی انتڑیاں, اس کا خون, اس کا اور وہ پوٹی وغیرہ گند جو ہوتا ہے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ عورت وہ اس جانور کا گند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ان کے اوپر پھینک دیتی تھی. Abu Lahab too would throw stones on the Prophet sallallahu alaihi wasallam and mock him on the death of his second son, declaring him as al-abtar, man without future hope or progeny. ابو لہب خود بھی بہت زیادہ اسلام کا دشمن تھا, اور یہ کیا کرتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا تھا تو ان کو پتھر مارتا تھا, اور اس حد تک یہ اسلام کی دشمنی میں آگے چلا گیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے چلا گیا تھا, کہ یہ دیکھیں مورل ویلیوز کے کتنے اگینسٹ ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کی ڈیتھ ہوئی, یہ آپ نے پڑھا, آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ انفینسی کے اندر, یعنی دودھ پیتے ابھی بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. یار یہ تو کسی دشمن کو بھی شرم آ جاتی ہے اور اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے, لیکن اس شخص کو شرم نہیں آئی اور اس کا دل بالکل نرم نہیں ہوا, اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹے کی ڈیتھ پہ افسوس کرنے کی بجائے ان کا اور دل اس طرح دکھایا کہ اس نے مذاق اڑایا. اس نے کہا اچھا ہو گیا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی, اور اب تو تمہاری نسل ہی نہیں چلے گی, کیونکہ بیٹے عام طور پہ نسل جو ہوتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ بیٹے کوئی نہیں رہے, پھر بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, عربی کے اندر یہ لفظ ہے الابتر, الابتر کہتی ہیں مین وداؤٹ فیوچر ہوپ اور پروگینی, یعنی جس کی نسل ختم ہو جاتی ہے, جس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا, تو یہ اس نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتا ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھتا تھا اس وقت. An other mortal enemy, Uqaba bin Abi Mu'ayth, once put the entrails of the camel on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam back as he was prostrated in the Holy Kaaba. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز کی ادائیگی کر رہے تھے, اور جب یہ رکوع میں گئے, رکوع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نا گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس طرح جھک جاتے ہیں, بینڈ ہو جاتے ہیں. تو کیمل آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا جانور ہوتا ہے, اس کا جو گند مند ہوتا ہے نا وہ بڑا ہیوی ہوتا ہے, ایک عام انسان اس طرح پکڑ کے نہیں اٹھا سکتا, بہت ہیوی ہوتا ہے, کیونکہ اونٹ کا جسم بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھکے ہوئے تھے تو اس نے اونٹ کا پورا گند لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر رکھ دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا نہیں جا رہا تھا اس طرح. یعنی اس حد تک یہ لوگ بدتمیزی کر رہے تھے اس وقت. ابو جہل, ابو لہب and Umayyah bin Khalf were amongst the worst enemies of the Islam. یہ اسلام کے بدترین دشمن تھے. Abu Jahl on the several occasions inflicted torture on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam physically, mentally and emotionally. تو یہ جو شخص ابو جہل تھا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل پنش بھی کرتا تھا, ٹارچر کرتا تھا, مینٹلی یعنی تانے وغیرہ دیتا تھا, اینڈ ایموشنلی اور جذباتی طور پہ بھی یہ بدتمیزی کرتا تھا. An old woman would throw garbage upon him whenever he passed her way. اور یہ والا واقعہ تو آپ نے چھوٹی کلاسز پہ بھی پڑھا ہوگا کہ ایک بڑھیا تھی, اسلام کی بہت دشمن تھی. تو یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ اس کے گھر کے باہر سے گزرتا تھا, تو یہ نا اوپر چھت پہ کھڑی انتظار کرتی رہتی تھی اپنا گھر کا گند اکٹھا کر کے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلی میں سے گزرتے تھے تو یہ اوپر چھت سے گند سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیتی تھی. People who had called him the truthful and trustworthy tried to defame his character by openly calling him a liar. اور یہ دیکھیں یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ اسلام کی نبوت آنے سے پہلے وہی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹروتھفل یعنی سچا اینڈ ٹرسٹورتھی یعنی امین کہتے تھے اور اپنی امانتیں وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکھواتے تھے, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا کہ میں نبی ہوں, اسلام آ چکا ہے, تو وہی لوگ کسی بغیر وجہ کے جو کچھ دن پہلے تک ان کو صادق اور امین کہتے ہوتے تھے,
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی لائر، جھوٹا کہنا شروع کر دیا. سو بیٹا یہ ٹاپک ہے آپ کا ریئیکشن اینڈ پرسیکیوشن، تو اس کو آپ نے اچھے سے نوٹس بنا لینے ہیں. تھینک یو سو مچ.